شوکت بھائی یہ کس کو سوٹ کرے گی جو نیشنل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے سابقہ جو دوست ہیں، بلکہ بیرسٹر سیف صاحب بھی ان کے ساتھ نظر آئے آج، تو وہ بات کر رہے ہیں کہ ایک قومی حکومت بنے، 2-2.5 سال وہ کام کرے اور پھر آگے الیکشن اور ساری چیزیں ہوں. تو کیا پاکستان تحریک انصاف اس کو سپورٹ کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف تو اس ملک کے اندر صاف شفاف الیکشن چاہتی ہے، اور جو ان کا چرایا ہوا مینڈیٹ ہے وہ واپس لینا چاہتی ہے. اسی پہ تو بات اڑی ہوئی، ورنہ انہوں نے تو 2-3 دفعہ کوشش کی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی ڈیل ہو جائے، لیکن عمران خان صاحب کا ایک ہی کہنا ہے کہ وہ باہر آئیں گے تو صرف عدالتی فیصلے کے ذریعے آئیں گے، اپنے آپ کو بے قصور ثابت کر کے وہ باہر آئیں گے، کوئی اس طرح ڈیل کر کے نہیں آئیں گے. تو جو ان کو، خیر یہ تو بیچارے لائے گئے ہیں، ان کو تو یہ نہیں پتا ہے، لیکن قومی حکومت جو ہے وہ اس لیے اس کے پیچھے بھی قوتیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ڈیلیور نہیں کر پائے ہیں، یہ صرف باتیں کرتے ہیں. باقی خیر خیریت ہے اس ملک کے اندر. آپ دیکھ رہے ہیں تجارتی خسارہ جو ہے وہ جو آپ کا ایکسپورٹ ہے اس سے کئی گنا بڑھ چکی ہے امپورٹ. تو تجارتی خسارہ بڑھ گیا ہے، آپ کے قرضے بڑھ گئے ہیں. 43,000 ارب کا ٹھیک ہے، قرضہ صرف مطلب اس آپ کہہ رہے حکومت ہیں نے کہ لیا ہے. اس پورے پلان کے پیچھے، یا جس نے بھی یہ تھیوری سامنے پیش کی ہے، اس کے پیچھے جو طاقتور قوتیں جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ اکانومی ٹھیک نہیں ہو رہی، گورننس کے معاملات ہیں ان سے خوش نہیں ہے، اس لیے یہ والا پلان جو ہے وہ مارکیٹ پہ لایا گیا ہے. دیکھیں، کوئی وے آؤٹ تو چاہیے نا، کیونکہ یہ جو حکومت ہے بوجھ بنتی جا رہی ہے. اچھا، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وے آؤٹ نکالنا چاہتے ہیں، کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں. قومی حکومت کا شوشہ چھوڑ کر مطلب کوئی راستہ نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن بہرحال ہمیں تو چاہیے کہ ہم تو الیکشن چاہتے ہیں، صاف اور شفاف الیکشن. یہ جو ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں، اور ان کے آپس میں کتنے آپ دیکھیں تضادات کتنے ہیں. کیا یہ نہیں کہتے ہیں کہ کوئی وزیر آ کر کہتا ہے کہ جی ڈیل ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ڈیل نہیں ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے. ان کے اپنے اندر بہت بڑے تضادات ہیں، اور عمران خان تو کوئی ڈیل ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ہاں، ہمارا ضرور یہ مطالبہ ہے کہ عمران خان کو، ان کی بہنوں کو رسائی ملنی چاہیے، عمران خان تک ان کے معالجین کی رسائی ہونی چاہیے. یہ ہمارا ڈیمانڈ ہے، اور اس کے لیے ہم سیاسی سٹرگل بھی کر رہے ہیں. لیکن اس حکومت کے جو اخلاقی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقی اور سیاسی جو جواز ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. وہ ایک انتقامی سیاست کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک قیدی اگر بھی سمجھا جائے ان کو، تو قیدی کے بھی حقوق ہوتے ہیں. تو عمران خان کے جو ہے ایک آنکھ کا مسئلہ ہے. ان سے پہلے تو زرداری صاحب ہو یا نواز شریف صاحب ہو، ہر مہینے ان کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا تھا، اور اس مسئلے کے تحت وہ سیدھے اسپتال میں ہوتے تھے. زیادہ ٹھیک تر ہے، وقت جو ہے وہ اسپتال میں اس پہ گزارتے تھے. بات کرتے ہیں. بڑے اہم لیکن ہے بانی کو جو ہے ان کی علاج معالجے کی جو سہولیات ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جو حلقے کافی زیادہ کنسرن ہے ان کی فیملی کو بھی، پارٹی کو بھی. سمینہ صاحبہ، یہ جو نیشنل حکومت کی بات کی گئی ہے، ایک لیول پلینگ فیلڈ کی بھی بات ہوتی تھی پچھلے الیکشن سے پہلے کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملے. 2 سال تک یا 2.5 سال تک جو فواد صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایک ایسی حکومت آئے جو نیشنل گورنمنٹ جس میں تمام سٹیک ہولڈر، میاں صاحب بھی ہیں، خان صاحب بھی ہیں، ایون مولانا کی بات کر رہے ہیں، زرداری صاحب کی بات کر رہے ہیں، جن کو تمام کی اشیر بات حاصل ہو، اور وہ 2-3 سال یہاں پہ آ کے سرو کرے، اس کے بعد ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروا جائے. تو یہ فارمولا کیا پاکستانی سیاست میں موجودہ جو حالات ہیں وائبل ہو سکتا ہے؟ شکریہ آپ کا عادل. اور پہلے تو میں آپ کا انٹرو سن کے یہ محسوس کر رہی تھی کہ شاید آپ بھی جو نیا ایک طیارہ خریدا گیا ہے، شاید اس میں کوئی میرا خیال ہے سیر کر کے آئے ہیں، جو آپ کو سب اتنا اچھا دکھائی دے رہا ہے کہ سب کچھ تو اچھا ہو رہا ہے، سفارتکاری بھی اچھی ہو رہی ہے، ملک بھی آگے چل رہا ہے، معیشت بھی اچھی ہو گئی ہے، سب کچھ تو اچھا ہو گیا. تو ضرورت کیا ہے کسی طرح کی بات کی تھی؟ تو مجھے تو ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ اس طیارے میں کوئی چکر لگا کے آئے ہیں. نہیں، ہم طیارے کی بات بھی کریں گے. ہم ساتھ میں جو گاڑیاں جو آج چیف سیکرٹری اور جو آئی جی صاحب کے لیے 3 گاڑیاں جو ہیں، وہ پنجاب حکومت نے نئی پالیسی بنائی ہے جو لامحدود قسم کا پیٹرول ان کو دیا جائے گا. سیکٹریز کو جس طرح گاڑیاں شریدیں، ہم اس پہ بھی بات کریں گے، جہاز پہ بات کر لیں گے آگے چل کے. لیکن نیشنل حکومت ذرا اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کر دیں پہلے آپ. ہاں، میں اس پہ وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ اگر آپ کو سب ٹھیک لگ رہا ہے تو یا تو ہم نیوز نے آپ کی سیلری بہت بڑھا دی ہے، یا جو ہے نا آپ کو ہی جہاز کا چکر لگا کے آئے. جہاں تک یہ بات ہے کہ کیا نیشنل گورنمنٹ، دیکھیے ابھی ڈیل کی بات ہو رہی تھی، تو یہ نیشنل گورنمنٹ بھی تو ایک ٹائپ کی ڈیل آفر ہی ہے نا. اگر دیکھا جائے تو کیا ہوتی ہے ڈیل؟ کہ کچھ لو کچھ دو، کچھ آپ ہماری بات مان لیں، کچھ ہم آپ کی بات مان لیں. تو یہ نیشنل گورنمنٹ کیا ہے؟ یہ بھی یہی ہے کہ بھائی ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی آ جائیں، اور سب مل کے جو ہے وہ آگے سے حکومت چلائیں. اور جس طرح سے بھی آپ کو، اگر اس میں اب کوئی آئینی قانونی جواز تو ویسے اس حکومت کا ہوتا نہیں ہے، قومی حکومت جو ہے کہیں آئین میں تو ہمیں نہیں اس کی گنجائش نظر آتی. لیکن سوال پھر وہی ہے
کہ آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے, آپ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں تو اس کا مقصد تو یہ ہے کہ اگر کوئی کرائسس ہے تو اس کو نکالنا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ کوئی کرائسس نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ملک میں ایک کرائسس ہے, آپ کے ملک کی بہت سارے مسائل ہیں, آپ کی عدلیہ جو ہے وہ بالکل مفلوج ہو چکی ہے, سیاسی بحران اپنی جگہ موجود ہے, جس کا خطرہ بھی حکومت کو ہر وقت رہتا ہے. اسی وجہ سے پروٹیسٹ کے اوپر, جلد سے جلوسوں کے اوپر پابندیاں رہتی ہیں, اور یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں. معاشی اگر مسائل کی بات کریں تو وہ تو پھر ایک لمبی ڈیبیٹ ہے جس کے اوپر الگ سے بات ہو سکتی ہے. یہ وائبل ہے کہ نہیں, میں وہی کہوں گی کہ جب دونوں فریق ہی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ کوئی اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں, تو پھر وہاں پر جو ہے کسی بھی طرح کی آفر جو ہے وہ میرا خیال ہے کسی کے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہو رہی ہوتی. اور خاص طور پر یہاں تو وہ لوگ اس پورے پلان کو لے کر کے سامنے آئے ہیں جن کو نہ تو گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے, نہ پی ٹی آئی بیک کر رہی ہے, تو پھر اس طرح کی کسی بھی آفر کا چانس کامیابی سے ہمکنار ہونے کا کم ہی دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے, درانی صاحب ہمارے ساتھ ہے. درانی صاحب, نہ حکومت آپ کو بیک کر رہی ہے, نہ پاکستان تحریک انصاف ساتھ کھڑی ہے, تو یہ اچانک سے قومی حکومت کا فارمولا کہاں سے مائنڈ میں آ گیا آپ لوگوں کے؟ دیکھیں, یہ کوئی کسی کی بہشت پہ چلنے والا فارمولا نہیں ہے. یہ وہ فارمولا ہے جو انٹرنیشنلی ہمیشہ برطانیہ سے لے کے, ساؤتھ افریقہ سے لے کے, آئرلینڈ سے لے کے جرمنی تک, تمام ممالک کے اندر وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپس نے اپنے ملک کو کرائسس سے نکالنے کے لیے اس قسم کے انیشیٹوز لیے ہیں. یہ میں مانتا ہوں کہ اگر یہ نہیں تیار ہوں گے جو سٹیک ہولڈرز ہیں تو ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو سکے. لیکن کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک اور ہمارے ملک کے عوام جو ہیں وہ اس وقت جس کرب اور جس مشکل میں مبتلا ہیں اس میں سے نکل سکیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنی ملک کی معیشت کو کھڑا کریں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے ملک کو دہشت گردی کے عذاب سے نکالیں؟ اور اس وقت جو ایک حکومت ہے, حکومت کو ڈیفینیٹلی یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ الیکٹڈ کمپلیٹلی نہ ہونے کے باوجود بھی حکومت میں ہے, اور اپوزیشن جو ہے اس کو بھی یہ ایڈوانٹیج ہے کہ اس کو جیل میں تو حکومت رکھ سکتی ہے لیکن ان کی پاپولیرٹی کو وہ ان سے نہیں چھین سکتی, وہ بھی ان کے پاس ہے, اور وہ جتنی دیر جیل میں رکھیں گے ان کی پاپولیرٹی بڑھے گی, اور حکومت جتنی دیر حکومت میں رہے گی اس کی اقتدار کی عمر بڑھے گی. اب اس طرح کے چھوٹے چھوٹے فوائد اور اپنے ذاتی فوائد کی بنیاد کے اوپر کیا ہم ملکی مفادات کو کب تک قربان کرتے رہیں گے؟ تو ہمارا تو جو اس سارے کانسیپٹ میں آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کو آپ نکال دیں پیچھے سے. دیکھیں, پہلے یہ تاثر حکومت نے بنایا کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کی آپس میں بہت جناب کوئی کنفرنٹریشن ہے اور وہ آپس میں بالکل ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے. اب اسٹیبلشمنٹ نے اس امپریشن کو ڈیسیپیٹ کر دیا ہے, انہوں نے اس امپریشن کو اب نیگیٹ کر دیا. انہوں نے کہا جی وی آر ناٹ پارٹی ٹو دس کانفلکٹ. اب جب یہ بات آ گئی ہے تو اس کے بعد اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب عوام کے اندر یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی ایک ایسی نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہونی چاہیے جو پولیٹیکل فورسز آپس میں مل بیٹھ کے بنائے, اور اس کا آبجیکٹو جو ہے وہ یہ ہو کہ نیشنل انٹرسٹ کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے,